کہ ایک صحابی تھا حضور کا، اس کا ظاہر نام تھا، وہ دیہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے۔ ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا۔ جب آپ کا کوئی گوڑا دوست ہو، بڑا جانی اور جگری، جس سے آپ بڑے فرینگ ہو، تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں، تو آج میں نے ہاتھ رکھے ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا، تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں۔ تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیٹھا تھا، حضور پیچھے سے گئے، چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں، حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں، بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا، اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے میاں صاحب یاد آئے، لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں، میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا۔ حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتے تھے۔ تو نام کوئی اور تھا، حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، او دو ہاتھوں والے، نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا۔ ایک دن کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ذوالیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے، کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا؟ نام اس طرح پڑا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے، حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو، قافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو۔ پھر قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی شے گم ہے تو وہ مجھ سے لے لیں۔ تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی، کسی کا جوتا گرا ہوتا، کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی، کسی کا کوئی برتن گرا ہوتا، تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بڑی کشتی کو۔ تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے؟ اللہ اکبر، نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ ایک قافلے میں بچھڑ گئے، پیچھے رہتے تھے، بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا، اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا تو حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا، سن لو ذرا۔ شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دی، اور وہ آگے آگے چلتا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو۔ وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے۔ جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو، آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے،
کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈرٹ اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پانچ گانا سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔